پہلے تو صرف بجلی کی تار کو چھونے سے کرنٹ لگتا تھا، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ بجلی کے بلوں کو دیکھنے سے بھی کرنٹ لگتا ہے۔ آئے روز پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ملک کی سیاستدان نہ صرف دونوں ہاتھوں سے بلکہ دونوں پاؤں سے بھی مل کر پاکستان کی غریب عوام کو لوٹتے جا رہے ہیں۔ اور اب تو عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب جس بھی غریب سے پوچھیں گے اس کا صرف ایک ہی نعرہ ہوگا کہ پاکستان سے زندہ باد۔ Almost 2.5 trillion of the circular debt, which is almost $10 billion. Fossil fuels make up nearly 2/3 of Pakistan's energy mix, leaving the country extremely vulnerable to fluctuations in global oil and gas prices, which skyrocketed after Russia's invasion of Ukraine. The government plans to derive more than 60% of the country's energy from alternative and renewable sources such as hydropower, wind and solar energy by 2030. ویسے تو ہمارا ملک پاکستان کافی عرصے سے ہمارے سیاستدانوں کی نالائکیوں کی وجہ سے بہت سے مسائل جیسے کہ مہنگائی وغیرہ سے دوچار ہے، اور عوام کو لاحق مسائل میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے بجلی کی قیمتوں کا۔ ایک وقت تھا کہ جب بجلی کی تار کو چھونے سے جھٹکا لگتا تھا، اور اب تو یہ عالم آ چکا ہے کہ بجلی کا نام سنتے ہی اچھے خاصے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اب تو جس سے بھی بجلی کے بل کا ذکر کرو، کوئی تو صبر کا دامن ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے اور رونے لگ پڑتا ہے، اور کوئی حکومت اور متعلقہ اداروں کو برا بھلا کہنے لگتا ہے۔ آج کل تو گھر، دفاتر، بازار، حتیٰ کہ تفریحی مقاموں پر بھی صرف بجلی کے بلوں پر بحث ہو رہی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ بجلی کے صرف ایک یونٹ کی قیمت اب 70 روپے تک پہنچ چکی ہے، اور کمرشل صارفین کے لیے تو بجلی اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، آئے روز بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں اور اسی دوران حکومت بجلی کا ریٹ بڑھانے کا فیصلہ کرے اور اس کا اعلان کر دے۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں اس وقت ٹوٹل بجلی کی پیداوار 46,000 میگا واٹ ہے، جس میں سے 28,811 میگا واٹ تھرمل ذرائع سے بنائی جاتی ہے، جبکہ 10,635 میگا واٹ بجلی آبی ذرائع سے بنائی جاتی ہے۔ ہوا کے ذریعے 1838 میگا واٹ بجلی تیار کی جاتی ہے، اور 882 میگا واٹ بجلی شمسی توانائی کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ گنے کے کوک سے 250 میگا واٹ بجلی تیار کی جاتی ہے، اور ایٹمی یعنی نیوکلیئر ذرائع سے 3,620 میگا واٹ بجلی حاصل کی جاتی ہے۔ پہلا تضاد تو یہاں پہ بجلی کی پیداوار میں ہی آ جاتا ہے کہ پاکستان میں لاکھوں میگا واٹ بجلی آبی وسائل سے بنائی جا سکتی ہے، جبکہ پاکستان میں بننے والی ٹوٹل بجلی میں سے نصف تھرمل ذریعے سے حاصل کی جاتی ہے۔ آبی وسائل سے تیار ہونے والی بجلی زیادہ سے زیادہ چند روپے فی یونٹ اخراجات لیتی ہے، جبکہ تھرمل بجلی کے لیے کوئلہ، فرنس آئل اور بہت سی گیسیں استعمال کی جاتی ہیں، جو کہ ظاہری سی بات ہے آبی وسائل سے بننے والی بجلی سے کافی مہنگی پڑتی ہے۔ اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ آبی وسائل سے بجلی بنانے میں فیول کا استعمال صفر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فائدے یہ ہیں کہ زمینوں کو آبپاشی کے لیے پانی ملے گا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ انسانوں کو پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر ہوگا۔ اور دوسری طرف تھرمل بجلی بنانے سے انوائرمنٹل پولوشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ آبی وسائل سے بجلی بنانے والا ادارہ وابڈا ہے، جبکہ نیوکلیئر بجلی بنانے والے بہت سی نجی کمپنیز ہیں۔ ملک میں فراہم ہونے والی بجلی میں سے نصف سے بھی زیادہ بجلی نجی پرائیویٹ اداروں کے ذریعے بنائی جاتی ہے، اور یہی نجی بجلی گھر اصل فساد کی جڑ ہے۔ بغور سمجھا جائے تو اس وقت ملک کی معاشی شہراگ نجی بجلی گھر مالکان کے ہاتھوں میں ہے۔ پاکستان میں اس وقت تقریباً 45 نجی بجلی گھر ہیں، جنہیں انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر یعنی IPPs کہا جاتا ہے۔ یہ سب IPPs تھرمل یونٹس ہیں، یعنی کسی نہ کسی فیول کے ذریعے بجلی بناتے ہیں۔ پاکستان میں سب سے پہلی نجی پاور کمپنی ہپکو پاور کمپنی تھی، جو کہ 1988 میں بے نظیر کی حکومت میں بنی تھی، اور پھر 1992 میں نواز شریف کی حکومت آئی اور نواز شریف نے ہپکو کے معاہدے پہ دستخط کیے، اور یہ ادارہ 3581 میگا واٹ بجلی بناتا ہے۔ اور اس وقت معاہدے میں لکھا گیا کہ ریاست پاکستان اگر بجلی خریدے یا نہ خریدے، بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ریاست پاکستان نے بجلی بنانے کی کیپیسٹی کے مطابق پاور پلانٹ کے اونرز کو ادائیگی کرنی ہی کرنی۔ اور صرف یہی نہیں، اس معاہدے میں یہ بھی درج تھا کہ اس رقم کی ادائیگی ڈالرز میں کی جائے گی، جس کی وجہ سے عوام پر بجلی کے بلوں کا بوجھ بڑھتا گیا۔ دیگر نجی پاور پلانٹ کے ساتھ جو بھی معاہدے کیے گئے، ان میں بھی یہی ظالمانہ شرائط شامل کی گئیں، اور اسی کی وجہ سے گردشی قرضہ کئی بار تو 2200 ارب تک پہنچ جاتا ہے، جو کہ انہی پاور پلانٹ کی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور کیپیسٹی چارجز میں آپ کو اس مثال سے سمجھاتا ہوں
کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں اور آپ دکان والے سے پوچھتے ہیں کہ چاول کس طرح کلو ہے. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ چاول 150 روپے کلو ہے اور آپ جانے لگتے ہیں اور دکاندار آپ سے کہتا ہے کہ آپ کا بل بن گیا 45,000. آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ میں نے تو چاول لیے ہی نہیں, تو میرا بل 45,000 کہاں سے بن گیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تم چاول لو نہ لو, میں نے تو تمہارے لیے چاول کی بوری لا کے رکھی ہے نا 45,000 کی, تو تمہارا بل بن گیا 45,000. ہے نا کتنی کمال کی بات کہ بجلی بنے یا نہ بنے, پلانٹ چلے یا نہ چلے, یا پلانٹ کا ایک حصہ چلے یا پھر وہ بھی نہ چلے, لیکن عوام کے جیبوں سے زبردستی کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے نکالنے ہی نکالنے ہیں. اور اس سب ظلم کو سہنے والی صرف اور صرف پاکستان کی نہتی عوام ہے, جو کہ اس سب کو سہنے, مرنے, خودکشیاں کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی. جبکہ دوسری طرف سرکاری اداروں اور افسران کو 34 کروڑ یونٹ مفت فراہم کیے جاتے ہیں, اور پھر عوام نے سرکل دیت بھی ادا کرنا ہوتا ہے جس پر سود تو ہر صورت ہی ادا کرنا پڑتا ہے. اور پھر بجلی چوری بھی ہوتی ہے جس میں بھی زیادہ تر بڑے لوگ شامل ہیں, کیونکہ جن کے خلاف قانونی کارروائی کرنا ریاستی اداروں کے بس میں نہیں. آئے روز ملک میں اس سب کے خلاف احتجاج تو ہوتے ہیں لیکن نتیجہ صفر. ماہرین کے مطابق بڑھتی ہوئی بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے ملک کی معاشی پیداوار میں کمی آ رہی ہے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, کارخانوں میں کام ٹھپ پڑا ہے. اس سب کی وجہ سے بجلی کے استعمال میں واضح کمی نظر آ رہی ہے, کیونکہ نہ صرف گھریلو صارفین بلکہ کمرشل صارفین نے بھی بجلی کا استعمال کم کر دیا ہے, اور بہت سے صارفین تو سولر پر شفٹ ہو رہے ہیں. لیکن پھر بھی بات تو وہی ہے, بجلی استعمال کریں نہ کریں ادائیگی تو کرنی ہے. اور سب سے بڑا المیہ تو ایک انگریزی اخبار نے بے نقاب کیا ہے کہ ہمارے ملکی ادارے اپنی ہی عوام کو لوٹنے میں لگے ہیں. پاکستان میں اس وقت بجلی کی ٹوٹل پیداوار 48,000 میگا واٹ ہے, جبکہ استعمال صرف 26,000 میگا واٹ ہوتی ہے. اور اس رپورٹ میں یہ پتہ چلا ہے کہ عوام سے 1,75,000 میگا واٹ بجلی کے پیسے لیے گئے ہیں, مطلب کہ اس بجلی کے پیسے عوام سے بلوں میں لیے گئے ہیں جو کبھی بنی ہی نہیں. اور اس سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو بویا ہے وہی کاٹ رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں ہر شخص اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا. پھر چاہے وہ ایک بڑا بزنس مین ہو یا ایک ریڈی والا, وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا فائدہ کہاں پر. اور بالکل ایسا ہی کرتے ہیں یہ معاہدے ڈرافٹ کرنے والے, جس میں معاہدہ کرنے والوں کو تو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن عوام کا ستیہ ناش ہوتے رہ جاتا ہے. تو اب اگر یہ بجلی کے بلوں سے ہماری عوام سولر کی طرف آتی ہے تو یہ خبریں گردش کرنے لگتی ہیں کہ اب سولر پر بھی ٹیکس لگایا جائے گا. اب کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی عوام کے ساتھ شرط لگی ہے کہ تم اس ملک میں زندہ رہ کے دکھاؤ اور ہم تمہیں اس ملک میں زندہ رہنے نہیں دیں گے. اسی لیے اب آپ جس بھی غریب پاکستانی سے بات کریں گے تو وہ زندہ بھاگ کا نعرہ لگاتا ہی ملے گا. تو اب حکومت سے یہی گزارش کی جا سکتی ہے کہ ان IPPs والے معاملے پر غور و فکر کیا جائے, ان معاہدوں کو ختم کیا جائے. بے شک ان معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے کسی انٹرنیشنل باڈی کو شامل کرنا پڑتا ہے, تو اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے. اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے سولر پلانٹس لگا کر بجلی پیدا کر رہے ہیں ان پر ٹیکس عائد کرنے کے بجائے ان کو پروموٹ کیا جائے, کیونکہ اب المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا درجہ حرارت ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. جبکہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج جیسی آفات کا سامنا ہے تو سولر سے پیدا ہونے والی بجلی کو بالکل شفاف سمجھا جاتا ہے, وہ ماحول دوست بجلی ہے. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ سولر سے بننے والی بجلی کو پروموٹ کریں. اور خدارہ عوام سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہی وقت ہے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیے. اپنے اوپر سے ظلم جو کہ IPPs کی صورت پر عوام پر ڈھایا جا رہا ہے اس کے خلاف خدارہ آواز اٹھائیں اور اپنے حق کے لیے بولیں, کیونکہ آج نہیں بولے تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. آج کے لیے اللہ حافظ, پھر ملیں گے کسی ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ. اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں.